اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا لیکچر ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 پر مشتمل ہے۔ یہ آیات بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ یہ دو آیات آسمان کے خزانوں میں سے عطا کی گئی تھی، جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا یہ خزانہ۔ تو اس لیے ان آیات کی اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ہمیں ان آیات کو سمجھنا، سننا، یاد کرنا اور رات کو سونے سے قبل ضرور انہیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزلہ، جو کچھ اتارا، الیہ اس کی طرف، من رب ہی اس کے رب نے، والمومنون اور مومن بھی ایمان لائے، کلو سب کے سب، آمنا ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والملائکۃ ہی اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ہی اس کی کتابوں پر، ورسلہ ہی اس کے رسولوں پر، لا نفرق، اور وہ کیا، اور ان کا کیا یقین ہے، لا نفرق، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسلہ اس کے کسی بھی نبی کے درمیان، اور ہم رسولوں میں سے کسی بھی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ ہم کچھ کو مان لیں کچھ کو نہ مانیں، وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء جو بھیجے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک اے ہم مانگتے ہیں تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا لوٹ کر آئیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا، لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نفساً کسی جان کو یا کسی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق یا اس کی وسعت سے زیادہ۔ اللہ کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت اور اس پر ہے جو اس نے کمایا۔ کیا مطلب کہ جو اچھے کام ہم کریں گے اس کا اجر بھی وہی شخص پائے گا جس نے وہ کام کیا ہے، اور جو برا کام کریں گے اس کا نقصان یا سزا بھی اسی نفس کو ملے گی جس نے اسے سر انجام دی ہے۔ تو اس آیت کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے، یہ اکثر پیپر میں آ جاتی ہے۔ لہا ما کسبت اور اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، و الیہا اور الیہا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بوجھ ڈال دینا، مطلب عذاب ایک بوجھ ہی ہے نا، و الیہا ما اکتسبت اور سزا بھی اسی کے اوپر ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا ولا تحمل اور نہ ڈال، الینا ہمارے اوپر، اسرن ایسا بوجھ، کما حملتہ جیسے کہ تو نے ڈالا تھا، اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ڈالا تھا، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے موجود یا پہلی امتوں پر جیسے ڈالا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تو ہم ملنا اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا، لا طاقت لنا بہ جسے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، واعف عنا تو درگزر کر ہم سے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا آپ تو ہمارے مولا ہیں، فانصرنا پس ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں، کیونکہ آپ ہمارے مولا ہیں اس لیے کافروں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرمائیے۔ جیسے کہ ان آیات کی فضیلت میں نے تھوڑی سی آپ کو پہلے بھی بیان کر لی، آپ اسے مزید دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ اس کی جو 85 ہے اس کے اہم مضامین یہی ہیں کہ اقرار و تجدید پر تجدید ایمان، رسولوں کے درمیان نہ فرق کرنے کا وعدہ مومنین کرتے ہیں، سننے اور اطاعت کرنے کا عہد کرتے ہیں، خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں، خدا کی طرف لوٹنے کا احساس ان کے اندر بیدار رہتا ہے۔ اقرار و تجدید ایمان کہ سورہ بقرہ میں شروع میں جو ایمان کی دعوت دی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھی اس میں یہی تھا نا کہ وہ مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر لاتے ہیں، اللہ کے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، الہامی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تب یہاں پر اس کی تجدید کی جا رہی ہے
اس کا دوبارہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ایمان مسلم تازہ رہے، کیونکہ اسلامی زندگی کی علامت ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں تمام ایمانیات کا تذکرہ موجود ہے۔ رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنے کا وعدہ، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سوائے امت محمدی کے کوئی ایسی امت موجود نہیں ہے جو کہ تمام انبیاء پر یقین رکھتی ہو۔ اس وقت بھی اہل مذاہب میں سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہیں وہ نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو بہت ایسے ہیں کہ مطلب کچھ انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو صرف امت مسلمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ نے جتنے برگزیدہ انبیاء بھیجے ہیں ان سب پر اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سماع و طاعت، یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی آیت کی تشریح میں بتایا تھا نا کہ جب صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ جو اعمال ہمارے بے اختیاری ہیں، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، تو وہ کوئی بری سوچ ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہے، تو نبی کریم نے اس وقت انہیں فرمایا کہ کیا تم ان کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اس آیت پر عمل نہیں کریں گے، سمعنا و اطعنا کو کہنا چاہتے ہو، بلکہ تمہیں تو کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا۔ تو انہی آیات میں دیکھیے نا اسی بات کا جواب دیا گیا ہے۔ آگے آپ دیکھیے کہ طلب معنی مغفرت اور طلب معافی، مغفرت اور رحمت، ان آیات مبارکہ کے اندر تیسری دعا یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کافروں کے مقابلے میں جو ہے وہ مدد طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی موقع پر دعا کرتے ہیں تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے کافروں کے مقابلے میں مدد طلب کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے طاقت کے مطابق بوجھ کا مطلب کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان آیات کو آپ نے زبانی بھی بیٹے یاد کرنے کی کوشش کریں، سونے سے قبل ان دونوں آیات کو آپ پڑھ بھی لیا کریں۔ آن لائن بیٹے اس سے زیادہ وضاحت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پھر لیکچر اپلوڈ نہیں ہوتا ہے، تو اگر آپ کو اس میں سے پڑھیں اور اپنے دستوں پر لکھیں، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وائس میسیج میں آپ مجھے پوچھیں تو میں آپ کو اس میں کلیئر کر دوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔